یہود کا معاملہ مسلمانوں کے ساتھ، ایک تو تکبر ان کا ویسے ہی ہے کہ تمام دنیا میں وہ ممتاز حیثیت کے مالک ہیں، چوزن پیپل ہیں، اور انسانیت کے مقام پر صرف وہی فائز ہیں، باقی سب گوئمز ہیں، جنٹائلز ہیں، امی ہیں، ان پڑھ ہیں، لا علم ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ وہ منصب جو انہیں حاصل رہا 2000 سال تک، وہ فضیلت، وہ اب بنو اسماعیل کو منتقل ہو گئی، تو اس کا حسد شامل ہو گیا اس کے اندر، تکبر اور حسد۔ یہی مرض ہے اہل کتاب کا، اور یہی معاملہ تھا ابلیس کا۔ ان الذین کفروا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، اور پس منظر میں ذکر ہو رہا یہود کا، تو اگرچہ جس نے بھی انکار کیا وہ اس میں شامل ہے، لیکن بالخصوص یہود کا تذکرہ ہے۔ سوف نصلیہم نارا، ہم جلد ہی انہیں داخل کریں گے، جھونک دیں گے آگ میں۔ کلما نضجت جلودہم، ہر وقت، ہر مرتبہ جب ان کی کھالیں جل جائیں گی، جھلس جائیں گی، بدلناہم جلودا غیرہا، ہم ان کو تبدیل کر دیں گے اور کھالیں عطا کر دیں گے انہیں، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ چکھتے رہیں عذاب کا مزہ، یعنی آگ کی شدت اور سوزش جو ہے وہ پورے طور پر اس کو جھیلیں اور اس کو فیل کریں، محسوس کریں۔ وہاں کی حیات کا معاملہ یہاں کی حیات سے قدرے مختلف ہے، بلکہ بہت فرق ہوگا۔ یہاں تو انسان کو تکلیف دی جائے ایک حد تک، اس کے بعد یا بے ہوش ہو جائے گا، پھر اس پر موت آ جاتی ہے، لیکن وہاں موت نہیں آئے گی۔ اور یہ ہے کہ جب اس جہنم میں جھونکنے کی وجہ سے کھالیں جھلس جائیں گی، اور یہ بات تو میڈیکل سائنس والے بھی جانتے ہیں کہ اصل میں ساری فیلنگ جو ہیں وہ جلد کے اندر، اور دوبارہ پھر نئی کھال عطا کر دی جائے گی کہ وہ سوزش اور تپش جو ہے اس کی حدت اور شدت برقرار ہے۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، سب پر حاکم ہے، اور کمال حکمت والا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی اس کتاب پر اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور انہوں نے اچھے عمل بھی کیے، ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کیا۔ سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان قریب ہم داخل کریں گے انہیں ان باغات میں جن کے دامن میں چشمے اور ندیاں رواں ہوں گی۔ خالدین فیہا ابدا، وہ رہیں گے ان میں ہمیشہ ہمیش، یہ ابدی زندگی۔ لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے وہاں پاک باز بیویاں ہوں گی۔ وندخلہم ظلا ظلیلا، اور داخل کریں گے ہم انہیں بڑی گھنیری چھاؤں میں، وہ باغات جن کی چھاؤں بہت گھنی ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ادا کرو امانتیں، ان کے اہل تک پہنچاؤ۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم فیصلہ کرنے لگو لوگوں کے مابین تو فیصلہ کرو عدل و انصاف کے ساتھ۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی عمدہ نصیحت کر رہا ہے تمہیں۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اور یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا ہے، دیکھنے والا۔ اس آیت میں دو باتوں کی طرف خاص اشارہ، ایک ادائے امانت، اور نمبر دو عدل و انصاف۔ اسلامی معاشرہ، کوئی بھی معاشرہ ہو، اس میں اگر یہ دو اوصاف نہیں ہیں تو وہاں پر ایک بد امنی ہوگی، انتشار ہوگا، اور لوگوں کے اندر ذہنی طور پر اب نارمل ہوں گے، جہاں عدل و انصاف نہ ہو، جس معاشرے میں انصاف نہ ملتا ہو۔ اور امانت انسانی معاملات میں اس کی بڑی اہمیت ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو یہاں تک پہنچایا کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس کے اندر امانت داری کا وصف نہیں۔ اور امانت جو ہے وہ یہی نہیں ہے کہ کسی نے آپ کے پاس رقم رکھوائی اور آپ نے پوری امانتاً اس کو رکھ کر اور دیانتاً واپس کر دی، بلکہ ذمہ داری کا جو منصب جس کو دیا گیا اس کے تقاضوں کو پورا کرنا، یہ بھی امانت کا تقاضا۔ اسی طریقے سے
ووٹ کے بارے میں کہا گیا، یہ بھی ایک امانت ہے۔ جس کو ذمہ داری کا منصب دینا ہے اس کو بھی دیکھو کہ وہ اس کا اہل ہے یا نہیں، اور ہر شخص جو بھی اس کے ذمہ فرائض ہیں ان کو دیانتداری سے ادا کرے، یہ ہے اصل میں امانت۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عدل و انصاف۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں پہنچاؤ ان کے اہل تک، جو اس کے اہل ہیں ان کو پہنچاؤ۔ میرٹ پہ معاملہ ہونا چاہیے، ہمارے ہاں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ بھی امانت کے خلاف ہے۔ میرٹ آپ کو پتہ ہے یہ تو لفظ صرف لغت میں ملتا ہے، اب ہمارے ہاں حکومتی سطح پر میرٹ جو ہے وہ صرف لفظ ایک ہے جس کی حقیقت عنقا ہے، کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گی کہ یہ کس چڑیا کا نام ہے۔ لیکن امانت کا تقاضا یہ ہے کہ تمام معاملات میرٹس پر، جو حقدار ہے اسی کو وہ شے پہنچے جس کا وہ مستحق ہے، اور عدل و انصاف تمام معاملات میں۔ اور یہ بہت ہی عمدہ نصیحت ہے، خود اللہ نے الفاظ استعمال کیے، فرمائے ان اللہ نعم ما یعظکم بھی، بہت ہی عمدہ نصیحت ہے جو اللہ تمہیں کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یہ دوسری آیت جو ہے یہ بھی مسلمانوں کی اجتماعیت کے حوالے سے ایک بہت اہم اصول ہے جو اس پہ بیان ہوا۔ اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، یہ بات تو اس سے پہلے بھی بارہا آئی ہے۔ ایک تیسری اطاعت کا ذکر آ رہا ہے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں سے صاحب امر ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ یہ صاحب امر کون ہے؟ مسلمان ایک جماعت ہے، ہم مقصد لوگوں کا ایک گروہ ہے، حزب اللہ ہے، جماعت ہے، اور اس جماعت کا ایک امیر ہوگا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب خلافت راشدہ کا دور آیا، جو خلیفہ ہے دوسرے لوگوں کی نگاہوں میں تو مسلمانوں کا بادشاہ تھا، باہر سے کوئی آتا تھا پوچھتا تھا تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ جواب ملتا تھا کہ لیس لنا ملک بل لنا امیر، ہمارے یہاں کوئی بادشاہ نہیں ہے، ہاں ایک امیر ہوتا ہے، صاحب امر، معاملات کا اختیار اس کے ہاتھ میں ہے، اور باقی لوگوں کے ذمے ہے اس کی اطاعت، اور اطاعت وہ اس وقت تک ہوگی جب تک وہ شریعت کے دائرے کے اندر رہے گا، معروف کے اندر، اس وقت اس کی ہر بات مانی جائے گی۔ اس لیے کہ اس اجتماعیت نے مل کر ایک مشن کی طرف آگے بڑھنا ہے، تو یہ تو ایک کمیٹڈ لوگوں کی جب تک ایک جماعت نہ ہو آپ کسی مشن کی طرف پیش قدمی کر ہی نہیں سکتے، ایک فرض منصبی ہے جس کو ادا کرنا ہے۔ تو اس کے لیے امیر، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف یہ قول منسوب ہے کہ لا اسلام الا بجماعہ، جماعت کے بغیر کوئی تصور نہیں ہے اسلام کا، ولا جماعہ الا بامارہ، اور جماعت کا کوئی تصور نہیں ہے اگر امیر نہ ہو، صاحب امر نہ ہو۔ تو صاحب امر ہوگا، چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد سب سے پہلے یہ معاملہ ہوا کہ اب امیر کا تعین ہونا چاہیے، خلیفہ کون، اور یہ بات جو ہے اہم ترین تھی مسلمانوں کے نزدیک، اور اس کے بعد سے یہ تسلسل چلا آ رہا ہے۔ تو ان کی بھی اطاعت ہوگی جو اصحاب امر ہیں، جن کے ہاتھ میں معاملے کی باغ ڈور ہے۔ اور پچھلی آیت کی روشنی میں آپ دیکھیں گے تو یہ امارت کا منصب کس کو دیا جائے؟ تو عد الامانات الی اہلیہا، جو اس کے اہل ہوں ان کو وہ امانت پہنچاؤ، وہ شخص کے جو اس کی صلاحیت رکھتا ہو، جو اس کے لائق ہو، اس قابل ہو، اہلیت رکھتا ہو، اسی کو یہ منصب دیا جانا چاہیے، اس لیے کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور پوری مسلم اجتماعیت کے حوالے سے اس کا بڑا ایک اہم رول۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر تم جھگڑو کسی معاملے میں، تمہارا اس امیر سے اختلاف ہو جائے، اور وہ اختلاف کیا ہوگا؟ اصل میں چونکہ اطاعت ہونی ہے شریعت کے دائرے کے اندر، تو اختلاف یہی ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو حکم دیا ہے، امیر کا جو فیصلہ ہے، وہ شریعت کے کسی حکم سے ٹکرا رہا ہے، کسی کا یہ خیال ہو سکتا ہے۔ اگر کسی کی رائے یہ ہو کہ یہ تو قرآن و سنت کے کسی نص سے، کسی واضح حکم سے متصادم ہے امیر کا فیصلہ، تو اب کیا کیا جائے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس معاملے کو لوٹا دو اللہ اور رسول کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس کا فیصلہ کریں گے اللہ اور اس کے رسول۔ آج کیسے فیصلہ ہوگا؟ ظاہر بات ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر اب تک
اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں فیصلہ کیا جائے گا. اللہ کا کلام قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کی سنت، ان کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا جائے. یہ ہے جس کی روشنی میں تعین ہوگا کہ کوئی امیر جو ہے اس نے اپنی حدود سے تجاوز کیا ہے یا اس نے جو فیصلہ کیا وہ شریعت کے مطابق. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم واقعی ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخر پر. یہ ہے نظام خلافت، اور خلافت راشدہ کے اندر امیر کی اطاعت اور مسلمانوں کا ایک امت ہونا، ایک جماعت ہونا اور اپنے مشن کی طرف پیش رفت کرنا. اس اعتبار سے آپ دیکھیے اس دور کو 25 سال کے اندر اندر اس دنیا کی معلوم دنیا کے بڑے حصے پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا. یہ ہے اس شہادت الناس کی ذمہ داری جو انہوں نے پوری کی ہے. ایک امیر اور باقی سب اس کی اطاعت کر رہے ہیں اور ان اصولوں کی روشنی میں سارے معاملات طے پا رہے ہیں. ذالک خیر واحسن تاویلا، یہی بہترین بھی ہے اور انجام کار کے اعتبار سے عمدہ بھی ہے. یہی راستہ ہے، یہی طریقہ ہے. الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے ہیں اس چیز پر جو اے نبی نازل کی گئی ہے آپ کی طرف، اور وہ چیز کہ جو نازل کی گئی تھی آپ سے پہلے. دعویٰ ان کا ہے یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، لیکن چاہتے یہ ہیں کہ اپنے مقدمات، اپنے معاملات فیصلے کے لیے طاغوت کی عدالت میں لے جائیں. یہ کن کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ یہ منافقین کا ہے. اور اب یہاں سے جو مضمون شروع ہو رہا ہے اس میں اطاعت رسول پر خصوصی ایمفیسس، بجائے اس کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خدمت میں حاضر ہوں اپنے مقدمات لے کر، یہ چاہتے ہیں کہ یہود کی عدالتوں میں جائیں. یہاں پر علماء یہود بیٹھے ہوئے، اور خاص طور پر یہ اس وقت ہوتا تھا جب کوئی شخص جو ہے، اب منافقین بھی اسی معاشرے کا حصہ تھے، بظاہر مسلمان تھے، ان میں سے کوئی شخص دیکھتا تھا کہ میرا مقدمہ کمزور ہے، میں حق پر نہیں ہوں، میرا مخالف حق پر ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو میرٹ پر فیصلہ کریں گے عدل و انصاف کے ساتھ. وہاں پر رشوت بھی چلتی ہے، تعلقات بھی چلتے ہیں یہود کی عدالت میں، چلو ادھر چلو. یہ اس پر کڑی سرزنش کی گئی ہے، بلکہ ایک واقعہ بھی ہے جو اس کا ذکر آگے آئے گا. تو چاہتے ہیں یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. طاغوت کون ہے؟ جو بھی اللہ کے قانون کو نہ مانے وہ طاغوت. فیصلے اللہ کے قانون کے مطابق ہونے چاہیے، شریعت کے مطابق اسلامی ریاست میں، اور اگر نہیں ہو رہے تو پھر طاغوت کی حکمرانی ہے. وہ سرکشی ہے، اللہ سے بغاوت ہے، اور یہی ابلیسیت. تو یہود کی عدالت میں لے کے جاتے ہیں جو اللہ کے اس قانون کو نہیں مانتے. وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ انہیں حکم ہوا تھا کہ وہ اس کا انکار کریں طاغوت کا. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان تو چاہتا ہے کہ ان کو گمراہ کرے، بھٹکا دے اور دور کی گمراہی میں ڈالے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ آؤ اس چیز کی طرف کہ جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، اور آؤ رسول کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ تمہارے مقدمات کا فیصلہ کرے. رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، تو اے نبی آپ دیکھتے ہیں منافقین کو کہ وہ آپ سے کنی کتراتے ہیں، ہٹتے ہیں، گریز کرتے ہیں آپ کے پاس آنے سے. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، تو کیا ہوا کہ جب پہنچی انہیں ایک مصیبت، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور وہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے تھی، اس مصیبت کا ذمہ دار بھی وہ خود تھے. ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور پھر وہ آتے ہیں آپ کے پاس قسمیں کھاتے ہوئے اللہ کی. إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا، ہم نے تو ارادہ کیا تھا صرف یہ کہ بھلائی ہو اور موافقت ہو جائے، ہماری نیت بڑی نیک تھی، ٹھیک ہے ہم گئے تھے وہاں. یہ ہے معاملہ جو ایک پیش آیا تھا، اور ایک واقعہ اس کے پیچھے جو ہے کہ ایک یہودی اور ایک مسلمان، اور مسلمان وہ جو تھا وہ اسی قسم کا تھا، منافق. ان کے درمیان کسی بات پہ جھگڑا ہوا، اور حق پر تھا یہودی،
اس نے کہا کہ چلو محمد کی عدالت میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمان جو ہے وہ اس وقت نام کا مسلمان، وہ کہنے لگا کہ نہیں، کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں جو یہودیوں کے مقدمات کا فیصلہ کرتا تھا۔ تو بہرکیف وہ شخص جو ہے وہ یہودی، اس نے اسے مجبور کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں لے آئے۔ آپ نے ساری بات سننے کے بعد یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اس کے بعد اس شخص نے کہا کہ نہیں، اب چلو عمر کی عدالت میں چلتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اس معاشرے میں آپ کا مقام یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے مقدمات بھیج دیتے تھے حضرت عمر کی طرف، یہ فیصلہ کریں گے۔ اس نے سوچا کہ حضرت عمر میں شاید اسلام کی عصبیت زیادہ ہوگی، تو وہ مسلمان ہونے کے ناطے میرے حق میں فیصلہ کر دیں۔ چنانچہ وہ یہودی نے کہا ٹھیک ہے چلو۔ اب وہاں پہنچے اور وہاں اس مقدمہ ان کے سامنے رکھا گیا، اور یہودی نے یہ بھی بتا دیا کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آئے ہیں اور انہوں نے فیصلہ میرے حق میں دیا تھا۔ اب حضرت عمر نے جو فیصلہ کیا، تلوار نکال کے اس منافق کا سر قلم کر دیا کہ یہ ہے میرا فیصلہ۔ جسے اللہ کے رسول کا فیصلہ پسند نہیں ہے، اس کا پھر یہی فیصلہ۔ اس پر بہت شور شرابہ بھی ہوا، ایک مسلمان کی جان لے دی گئی، ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ یہ کیا ہوا؟ پھر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واویلا کرتے ہوئے، اس کے جو رشتہ دار تھے اور بہت سے حمایتی بھی ساتھ ہو جاتے ہیں کہ نہیں وہ اس لیے نہیں گئے تھے، آپ کا فیصلہ تو منظور تھا، صرف چاہ رہے تھے کمپرومائز ہو جائے، مفاہمت ہو جائے، اس کے لیے حضرت عمر کے پاس گئے تھے۔ قرآن مجید نے ان کے سارا جو ہے وہ دلوں کے اندر جو باتیں تھیں اس کو کھول دیا، تش تش بام کر دیا۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ، تو پھر کیا ہوا کہ جب پہنچی انہیں ایک مصیبت، بما قدمت ایدیہم، اور یہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کے سبب سے تھی، یہ خود انہوں نے، اس کے ذمہ دار وہ خود تھے۔ ثم جاؤک یحلفون باللہ، پھر اے نبی آپ کے پاس آتے ہیں قسمیں کھاتے ہوئے، ان اردنا الا احسانا وتوفیقا، ہمارا مقصد تو کچھ اور نہیں تھا سوائے اس کے کہ ہم چاہتے تھے بھلے طریقے سے معاملہ طے ہو جائے اور موافقت ہو جائے، کمپرومائز ہو جائے۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں۔ گویا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کی توثیق کر دی قرآن کہ یہ ایسے شخص کا فیصلہ بالکل یہ صحیح ہے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اے نبی آپ ان سے اعراض کیجئے، اگنور کیجئے انہیں۔ وَعِظْهُمْ، ہاں نصیحت کیجئے۔ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور ان کے حق میں کوئی ایسی بات کیجئے جو ان کے دل میں اتر جانے والی ہو، اثر کرنے والی ہو، انہیں سمجھائیے کہ تم لوگ غلطی پر۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر صرف اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ رسول مطاع بن کر آتا ہے اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، اسے یہ منصب اللہ نے عطا کیا ہے۔ چنانچہ آگے ہم پڑھیں گے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اصل میں اس نے اللہ کی اطاعت کی، اس لیے کہ اللہ نے رسول کو یہ مقام دیا ہے، اپنا نمائندہ بنایا ہے۔ میری اطاعت کرنا چاہتے ہو، رسول کی بات مانو، یہ بتائیں گے تمہیں میری مرضی کیا ہے، میں کس میں راضی ہوں، کس میں خوش ہوں، کس سے ناراض ہوں۔ تو یہ اطاعت رسول کا مقام قرآن مجید نے تو اتنے واضح طور پر اس کو نمایاں کیا ہے، لیکن جن کے دلوں میں مرض ہوتا ہے وہ اس کے لیے تلاش کرتے ہیں راستے اس سے گریز کے۔ اس وقت کے منافقین بھی تلاش کرتے تھے اور آج کے منافقین بھی یہی کام کرتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور اگر وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا، جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول، جن سے یہ غلطی ہوئی تھی، اب وہ آتے آپ کے پاس اور آپ ان کے لیے اللہ سے استغفار کرتے، فاستغفروا اللہ، اور وہ اللہ سے استغفار کرتے اپنے گناہوں پر، واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی ان کے حق میں استغفار کرتے اللہ سے، لوجدوا اللہ توابا رحیما، تو وہ پاتے اللہ کو توبہ کا قبول فرمانے والا، نہایت مہربان۔ اپنی غلطی مان لو، توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑا گناہ معاف کر دے۔ فلا وربک لا یؤمنون، یہ اس موضوع پر یہ آیت جو ہے یہ کلائمیکس، تو نہیں، اور قسم ہے تیرے رب کی، یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں،
حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ وہ آپ ہی کو حکم تسلیم نہ کریں ان تمام جھگڑوں میں جو ان کے درمیان اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ آپس کے جھگڑے، آپس کے نزاعات میں جب تک آپ ہی کو اپنا حکم اور منصف نہ بنائیں، یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اور اس سے آگے بڑھ کر بات ہو رہی ہے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور پھر اپنے دلوں میں آپ کے اس فیصلے پر کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں۔ بہت کڑی شرط لگا دی اللہ نے۔ تم نے کیا سمجھا رسول کا مقام؟ رسول کے فیصلے کے حوالے سے دل میں اگر گھٹن بھی محسوس ہو رہی ہے تو ایمان کی نفی ہے۔ قرآن قسم کھا کر کہہ رہا ہے یہ ایمان کے خلاف ہے، یہ ایمان والے نہیں۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور آپ کے فیصلے کو خوشی خوشی قبول کریں۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اگر ہم نے ان پر لازم کر دیا ہوتا کہ قتل کرو اپنے آپ کو، یعنی جس نے جرم کیا ہے اس کے رشتہ دار اس کو اپنے ہاتھوں سے قتل کریں، جیسے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ سزا مسلط کی تھی، اگر ہم ان منافقین پر بھی یہ سزا مسلط کر دیتے، أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ، یا نکل جاؤ اپنے گھروں سے، جلا وطن ہو جاؤ، مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، تو یہ اس پر عمل نہ کرتے مگر ان میں سے بہت تھوڑے لوگ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، اور اگر یہ لوگ اس پر عمل کریں جو نصیحت ان کو کی جا رہی ہے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہی ان کے حق میں بہتر ہوگا، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور یہ چیز ان کے لیے زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوگی اور تثبیت قلبی کا باعث بنے گی۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور تب ہم انہیں لازماً عطا کرتے خاص اپنے پاس سے اجر عظیم۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور لازماً ہم انہیں چلاتے پھر صراط مستقیم پر، سیدھے راستے پر۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو کوئی اطاعت کرے، حکم مانے اللہ کا اور اس کے رسول۔ اب اطاعت اللہ کے ساتھ رسول جڑا ہوا آ رہا ہے۔ جو کوئی اس راستے کو اختیار کرے گا، اس اصول کو مانے کہ اللہ اور رسول کی مجھے اطاعت کرنی ہے ہر معاملے میں زندگی کے، نماز بھی پڑھوں گا تو انہی کے طریقے پر بتائے ہوئے، اور دنیا کا ہر کام کروں گا اسی انداز سے جیسے اللہ اور اس کے رسول نے سکھایا ہے، بتلایا۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو ایسے لوگ ہیں جنہیں معیت حاصل ہوگی ان کی کہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ وہ جن کے لیے تم دعا کرتے ہو کہ پروردگار ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو وہ جن پر انعام ہوا وہ کون لوگ ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ انبیاء کی مقدس جماعت ہے اور صدیقین ہیں اور شہداء ہیں اور صالحین ہیں، نیک لوگ جو اللہ اور رسول کی اطاعت ہی پر چلتے ہیں، اسی اصول پر زندگی گزارتے ہیں۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور کیا ہی عمدہ ہیں یہ لوگ رفاقت کے اعتبار سے، ان سے بہتر رفاقت اور کسی کی نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ رفاقت کس کو میسر آئے گی؟ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا رہے اس دنیا میں۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، پروردگار ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ فضل ہے اللہ کی جانب سے، اصل فضل یہ ہے۔ وکفیٰ باللہ علیما، اور کافی ہے اللہ جاننے کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اب یہاں سے قتال فی سبیل اللہ کا مضمون بھی آ رہا ہے، اور ساتھ ساتھ منافقین کی جو بھی ان کی طریقہ واردات تھا اس کو بھی قرآن نے بے نقاب کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اہل ایمان اپنے ہتھیار، اپنا اسلحہ جو ہے وہ سنبھالو، تیاری کرو جنگ کی۔ فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، اور نکلو الگ الگ ٹکڑیوں کی شکل میں یا نکلو سب اکٹھے ہو کر بڑی فوج کی شکل میں۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، اور یقیناً تم میں سے وہ بھی ہیں کہ جو ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، دیر لگاتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، اور یہ کام وہ دانستہ کر رہے ہوتے ہیں، یا اگر تمہیں کوئی تکلیف آ پہنچے، کوئی نقصان ہو جائے مسلمانوں کا اس جنگ میں، اس غزوہ میں، اس قتال میں، قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ، تو پھر ایسا شخص کہتا ہے جو پیچھے رہ گیا ہے اور دانستہ پیچھے، یہ تو اللہ نے مجھ پر بڑا فضل فرمایا، بڑا انعام ہوا اللہ کا مجھ پر، اذ لم اکن معہم شہیدا، کہ میں ان لوگوں کے ساتھ شریک نہیں تھا اس کے اندر۔
وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر انہیں اللہ کی طرف سے، تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی فضل یعنی فتح مل جائے، کامیابی مل جائے، مال غنیمت ہاتھ آ جائے، لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، اب یہ لوگ جو پیچھے رہ گئے ہیں اور جان بوجھ کر پیچھے ہیں اپنے پالیسی کے اعتبار سے، یہ ان کا حکمت عملی ہے ان کی، اب وہ یہ کہتے ہیں اس انداز سے گویا کہ تمہارے اور ان کے درمیان کوئی تعلق داری، کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی رشتہ اخوت نہیں ہے، بالکل ہی ایک غیریت کے انداز سے، مغایرت کے انداز سے کہتے ہیں یا لیتنی کنت معہم، کاش کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوتا، اس غزوہ میں میں بھی شریک ہوتا، فافوز فوزا عظیما، تو میں بھی پاتا بڑی کامیابی اور کچھ نہ کچھ مال غنیمت میں سے حصہ پھر مجھے بھی ملتا۔ اب بجائے اس کے کہ وہ اس پر خوشی کا اظہار کرے کہ مسلمانوں کو فتح ہوئی، مسلمانوں کو کامیابی ہوئی، جو لوگ گئے تھے جہاد کے لیے وہ فتح مند لوٹے ہیں، اللہ نے ان پر کرم کیا، اب وہ افسوس کفی افسوس بن رہا ہے کہ وہ میں شریک نہیں تھا اور میں مال غنیمت سے محروم ہوں۔ یہ ایک مینٹلٹی۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو چاہیے کہ قتال کریں اللہ کے راستے میں وہ لوگ الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، جنہوں نے دنیا کی زندگی بیچ دی ہے آخرت کے عوض، آخرت انہوں نے قبول کی ہے، اس کو ایکسیپٹ کیا، وہ آخرت کے خریدار ہیں، اسی کو ترجیح دیتے ہیں، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ جنگ کریں، جان اور مال اللہ کے لیے ہے، اس کو پیش کریں۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کوئی جنگ کرے گا اللہ کے راستے میں، فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو چاہے وہ مارا جائے چاہے غالب ہو، شہید ہو جائے یا فتح مند ہو کر واپس لوٹے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ہم ان قریب انہیں اجر عظیم سے نوازیں گے۔ یعنی یہاں ناکامی کا تو کوئی امکان ہے ہی نہیں کسی بھی اعتبار سے، شہید ہو گئے تو اس سے بڑا اونچا مرتبہ کوئی نہیں، اور اگر خیر خیریت سے واپس آ گئے اس غزوے سے غازی ہو کر تو یہ بھی ایک اللہ کا کرم ہے، اور گئے تھے اور پھر اللہ تمہیں اور موقع دے گا، یہ بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ شکست بھی ہو گئی تب بھی گئے ہو تو اللہ کے ہاں تو قبول ہو گئے نا، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں، یہاں تو یہ معاملہ۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اے مسلمانوں تمہیں کیا ہوا کہ تم جنگ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، اور ان لوگوں کے لیے جو مغلوب ہیں، جو دبا لیے گئے ہیں، جو لاچار اور بے بس ہیں، وہ مرد اور عورتیں اور بچے، الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا، جو دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں نکال اس بستی سے کہ یہاں کے رہنے والے بہت ظالم ہیں۔ یہ ان مہاجرین کی طرف اشارہ ہے، یہ مکہ کے لوگ جو ہجرت نہیں کر سکے تھے، لیکن ہجرت نہ کرنا اس وجہ سے تھا کہ ان کے لیے ممکن نہیں تھا، حالات سازگار نہیں تھے، اور وہ کوشش کے باوجود بھی وہاں سے نکل نہیں سکتے تھے، انہیں دبا لیا گیا، وہ مجبور اور بے بس کر دیے گئے، اور اب وہ ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ اب یہاں مدینے میں الحمدللہ کہ ایک اسلامی معاشرہ تشکیل پا گیا، قتال کا جو ہے فیصلہ ہو چکا، فرضیت قتال جو ہے اس سے پہلے آ چکی ہے، اور اس کا ہدف بتایا گیا بیت اللہ کو بتوں سے پاک کرنا ہے، اور وہاں پر جو ہے توحید کا کلمہ پھر بلند کرنا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ جو بیچارے مجبور اور بے بس اور مظلوم مسلمان وہاں ہیں، ان کی مدد کے لیے یہ بھی ایک اپیلنگ انداز ہے، ان کو وہاں سے نکالنے کے لیے تم جنگ نہیں کر رہے۔ وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، وہاں کے لوگ دعائیں کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی ولی حمایتی معین فرما دے، وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور پروردگار مقرر فرما دے ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار، کوئی نصرت کرنے والا۔ الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ لوگ کہ جو صاحب ایمان ہیں وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور اللہ کی راہ میں جنگ کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کا معیار مقرر کیا، مجاہد فی سبیل اللہ صرف وہ ہے جو جنگ کرتا ہے اس مقصد کے لیے کہ لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کا کلمہ سر بلند ہو جائے، اللہ کا دین غالب ہو جائے۔
یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ، اس کی ڈیفینیشن۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو اہل ایمان ہیں وہ تو جنگ کرتے ہیں اللہ کی خاطر، فی سبیل اللہ، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے۔ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ بھی جنگ کر رہے ہیں، لیکن وہ کر رہے ہیں شیطان کی خاطر، فی سبیل الطاغوت، شیطان کے راستے میں، وہ اس کے کاز کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے جنگ کر رہے ہیں۔ وقاتلوا اولیاء الشیطان، تو اے مسلمانوں تم جنگ کرو شیطان کے ان دوستوں اور ولیوں کے ساتھ۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کی جو چالیں ہیں وہ نہایت کمزور اور بودی۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کیا تم نے ان لوگوں کے حال پر غور نہیں کیا کہ جنہیں حکم دیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ بندے رکھو، روک کر رکھو۔ ایک وقت تھا، اور یہ وقت تھا مکے میں ہجرت سے قبل، وہ 13 سال جو ہیں ان کو ذہن میں لے آئیے، مسلمانوں کو اجازت نہیں تھی کہ مدافعت میں بھی ہاتھ اٹھا سکے۔ کوئی تمہاری ٹکا بوٹی کرنے پر آ جائے تب بھی تم نے ریزسٹ نہیں کرنا، اور ایسے واقعات ہوئے۔ جواباً کسی کو سخت بات نہیں کہنی، ادفع باللتی ہی احسن۔ اس وقت مسلمان آتے تھے کہ اللہ کے رسول کب اجازت ملے گی، کب ہمارے ہاتھ کھلیں گے، اب ظلم کی انتہا ہو گئی ہے۔ تو ایک وقت وہ تھا جب تم سے کہا گیا تھا کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، دین پر عمل کرو، ہاتھ اپنے روکے رکھو، نماز قائم رکھو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ فلما کتب علیہم القتال، اور جب ان پر جنگ کرنا فرض کر دیا گیا، اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ، تو ان میں سے ایک گروہ وہ بھی ہے، کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو موت سے وہ ڈرتے ہیں لوگوں سے، یخشون الناس دوسرے لوگوں سے، دشمنوں سے ایسے ڈرتے ہیں کخشیۃ اللہ، جیسے کہ خوف رکھنا چاہیے اللہ سے، ڈرنا چاہیے اللہ سے، او اشد خشیہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈرتے ہیں وہ ان کافروں سے اور مشرکوں سے۔ وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، اور کہتے ہیں کہ پروردگار تو نے کیوں ہم پر جنگ کرنا فرض کر دیا۔ زبان سے نہ بھی کہتے ہوں، اللہ تعالیٰ تو ان کے دل کی بات کو بھی پڑھ لیتا ہے۔ یہ خام خواہ کیوں ہمارے اوپر یہ مصیبت لاد دی گئی، اب جنگ فرض ہو گئی ہے۔ لولا اخرتنا الى اجل قریب، پروردگار تو نے ہمیں کچھ اور مہلت کیوں نہ دی، کچھ تھوڑی دیر اور ہمیں وہی حکم ہوتا اور فرضیت نہ ہوتی۔ قل متاع الدنیا قلیل، کہہ دیجئے کہ دنیا کا ساز و سامان بہت ہی قلیل ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، کچھ دن اور جی لو گے، کچھ برت لو گے، کھا پی لو گے، الٹیمیٹلی تو تمہیں جانا ہے اللہ کی طرف اور پیشی وہاں ہو جانی ہے۔ والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو تقوی کی روش اختیار کریں، اللہ سے ڈرنے والوں کو۔ ولا تظلمون فتیلا، اور تمہاری حق تلفی نہیں ہوگی بال برابر۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، تم موت سے ڈرتے ہو، جہاں کہیں بھی تم ہو موت تمہیں آ پکڑے گی۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، چاہے تم بڑے مضبوط قلعوں کے اندر قلعہ بند ہو جاؤ، موت کا ظالم پنجہ جو ہے وہ تو وہاں بھی آ جائے گا، دبوچ لے گا تمہیں۔ ان تصبہم حسنۃ یقولوا هذه من عند اللہ، اگر لوگوں کو کوئی خیر پہنچتا ہے، فتح مل جائے، کامیابی مل جائے، تو ان کا انداز، یہاں بھی منافقین کا تذکرہ ہے۔ میں نے عرض کیا تھا منافقین کے جو طریقے واردات تھے انہیں قرآن نے بے نقاب کیا۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے ان کا مسلمانوں پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر طنز کرنے کا، کہ اگر تو خیر آیا، بھلائی پہنچی، تو کہا کہ یہ تو اللہ کی جانب سے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، اور اگر کوئی تکلیف آ گئی، جیسے غزوہ احد میں تکلیف آئی، نقصان پہنچا، تو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے یہ آپ کی وجہ سے ہوا، معاذ اللہ، اس کا الزام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے۔ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہہ دیجئے کہ سب کچھ، وہ خیر پہنچا تھا یا تکلیف پہنچی تھی، وہ سب اللہ کی جانب سے۔ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ کوئی بات سمجھنے کا نام نہیں لیتے، تیار نہیں ہے کچھ بھی بات سمجھنے کو۔
ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ. ایک مسلمان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ جو خیر، جو نیکی، جو بھلائی تمہیں پہنچی ہے اسے منسوب کرو اللہ کی طرف، یہ اللہ کی طرف سے. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. اور جو کوئی تکلیف پہنچی، کوئی نقصان پہنچا تو انسان کو کہنا چاہیے یہ تمہارے اپنی وجہ سے ہوا ہے. انسان اپنے اندر کمی اور خامی تلاش کرے، مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے، میں نے رب کا کوئی حکم توڑا ہے، کوئی بات نظر انداز کی ہے، کوئی گناہ مجھ سے سرزد ہوا ہے. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا. اور اے نبی ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے نبی رسول بنا کر بھیجا ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. اور کافی ہے اللہ بطور گواہ. مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. اطاعت رسول کا مضمون پھر آیا. جس کسی نے رسول کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی. یہ ہے مقام اطاعت رسول کا. اور اس کی سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ جو رسول کو یہ مقام نہیں دے رہا وہ قرآن مجید کو بھی وہ اپنے انداز سے بیان کر رہا ہے، اصل قرآن کو بیان نہیں کر رہا. اس قرآن پر اس کا وہ ایمان نہیں ہے جیسا کہ ایک مسلمان سے ایمان مطلوب ہے. وَمَن تَوَلَّى. اب اگلے الفاظ دیکھیے. اور جس نے رسول کی اطاعت سے روگردانی کی، منہ موڑا، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا. تو اے نبی ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا. یعنی اب یہ اپنے عمل کے خود ذمہ دار ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے نمٹے گا. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ. اور وہ کہتے یہ ہیں کہ سر تسلیم خم ہے، جو حکم ہو حاضر ہیں. یہ منافقین کا انداز تھا. آپ کی محفل میں آتے تھے تو بڑے بیبے بن کر کہ جو حکم ہو ہماری سر آنکھوں پر. فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ. اور جب آپ کے پاس سے اٹھ کر جاتے ہیں، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ. تو ان میں سے کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو رات کو خفیہ مشورے کر رہے ہوتے ہیں، سرگوشیاں کرتے ہیں، مشورے ہوتے ہیں. غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ. اور وہ اس کے برعکس ہوتے ہیں جو بات انہوں نے آپ سے کہی تھی. اس میں اطاعت کی باتیں نہیں ہو رہی ہوتی بلکہ نافرمانی کی، رسول کے خلاف سازشوں کی باتیں ہوتی ہیں. وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ. اور اللہ تعالیٰ لکھ رکھتا ہے جو کچھ یہ رات کے وقت سرگوشیاں کرتے، سب اللہ کے ہاں ریکارڈ میں. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اے نبی آپ اعراض کیجئے، انہیں زیادہ ان کو اہمیت نہ دیجئے، بس آپ توکل کیجئے اللہ پر. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. اور کافی ہے اللہ بھروسے کے لیے، اعتماد کے لیے. افلا يتدبرون القرآن. تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ قرآن مجید میں غور کریں گے تب بھی انہیں معلوم ہو جائے گا کہ رسول کی اطاعت کی کیا اہمیت ہے. اور قرآن مجید ہی ایمان اور یقین کا منبع اور سرچشمہ ہے. یہ جو کچھ کر رہے ہیں ایمان و یقین کی کمی ہے، اسی لیے ایسی حرکتیں کر رہے ہیں. تو قرآن میں غور کریں، اس کی آیات میں غوطہ-زن ہو. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. اور اگر یہ قرآن کسی اور کی طرف سے ہوتا اللہ کے سوا، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. تو وہ پاتے اس کے اندر بہت سارے تضادات، بہت سے اختلافات. قرآن مجید میں کسی بھی اور شخص کا کلام ہو تو اس کے اندر بے شمار تضاد بیانیاں جو ہیں وہ نکالی جا سکتی ہیں. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. ایک اور معاملہ بھی منافقین کا تھا جس کے حوالے سے مسلمانوں کو ایک ہدایت دی گئی کہ جب ان کے پاس کوئی اہم خبر پہنچتی ہے امن یا خوف کی، اذاعوا به. تو اسے نشر کر دیتے، پھیلا دیتے. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ. اور اگر وہ اسے پہنچاتے رسول تک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان لوگوں تک جو ذمہ دار ہیں، اولی الامر ہیں، صاحب امر ہیں، جو مختلف شعبوں کے ذمہ دار بنائے گئے ہیں، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. تو جان لیتے اسے وہ لوگ کہ جو معاملہ فہمی کی صلاحیت رکھتے ہیں، استنباط کی صلاحیت رکھتے ہیں. ان تک بات پہنچتی. بعض اوقات ہوتا ہے کہ کہیں سے افواہ اڑ گئی کہ فلاں قبیلہ حملہ کرنے والا ہے، بغیر تحقیق کیا اس کو پھیلا دیا اور ایک پینک پھیل گیا، خوف و ہراس کی کیفیت ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آگے بڑھ کر کیوں نہ ہم حملہ کر دیں. اس کی بجائے ہونا یہ چاہیے کہ کوئی خبر پہنچی ہے تو بغیر تحقیق کے آگے بیان نہ کی جائے،
اور زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ جو ذمہ دار ہیں اوپر، اولی الامر ہیں، اصحاب امر، ان تک وہ بات پہنچا دی جائے کہ ہم تک یہ خبر پہنچی، آپ تحقیق کریں، تاکہ وہ ہراس نہ ہو، پینک نہ پھیلے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اے مسلمانوں تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تو تم پیچھے ہو لیتے شیطان کے، شیطان تمہیں اپنے پیچھے لگا لیتا سوائے تھوڑے سے لوگوں کے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ تمہیں محفوظ رکھتا ہے۔ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے نبی آپ تو قتال کیجئے، جنگ کیجئے اللہ کی راہ میں، لا تکلف الا نفسک، آپ ذمہ دار نہیں ہیں مگر صرف اپنی جان کی۔ اس میں قتال فی سبیل اللہ کی اہمیت بھی ہے، اور یہ کہ کوئی اور آئے یا نہ آئے، اے نبی آپ کو تو یہ کام کرنا۔ یہ انداز ایسا ہے کہ اس سے پھر مسلمانوں کو اس معاملے کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے۔ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ، ہاں اہل ایمان کو اکسائیے، اس پر آمادہ کیجئے، تاکید کیجئے انہیں۔ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ روک دے کافروں کے اس دباؤ کو۔ میں نے عرض کیا تھا کہ غزوہ احد کے بعد اگلے 2 سال مسلمانوں کے لیے بہت بھاری تھے۔ مدینہ میں بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں، کفار نے شب خون مارا ہے، کچھ لوگوں کو بلا کے لے گئے کہ ہم جاننا چاہتے ہیں اسلام کیا ہے، اے نبی آپ ہمارے پاس کچھ بھیجیے، کچھ جو ہمیں اسلام سکھائیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر تو 70 افراد کو بھیجا تھا اصحاب صفہ میں سے، اصحاب علم، اور ان سب کو جا کر شہید کر دیا، اس سازش کے تحت یہ کام کیے۔ تو بہت سے ایسے واقعات ہوئے جب مسلمانوں پر حملے اور ان کے خلاف سازشوں کا بازار گرم تھا۔ تو فرمایا کہ بالکل ممکن ہے عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کیا عجب کہ یہ صورتحال تبدیل ہو جائے، یہ ہر وقت نہیں رہے گی، اللہ تعالیٰ کافروں کے دباؤ کو روک دے گا۔ لیکن اس وقت جو کیفیت ہے، ہر شخص قتال کے لیے تیار رہے۔ وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا، اور اللہ بہت شدید ہے لڑائی میں، یعنی بہت زوراور ہے اور بہت ہی شدید ہے سزا دینے میں، عبرتناک سزا دینے والا ہے۔ مَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، جو کوئی شفاعت کرے کسی نیک کام میں تو اسے بھی اس میں سے حصہ ملتا ہے۔ کوئی ایک شخص کسی دوسرے کو متوجہ کرے کہ فلاں نیک کام میں حصہ ڈالو، تو وہ شخص اگر توجہ دلانے سے وہ نیک کام کرے گا تو اس توجہ دلانے والے کو بھی حصہ ملے گا اس میں سے۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، خیر کی طرف رہنمائی کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے اس خیر پر خود عمل کرنے والا۔ تو اے نبی آپ ان کو ترغیب دلائیے جہاد کی، یہ بھی شفاعت ہے، دوسروں کو ریکمنڈیشن ہے، آؤ جہاد کرو، یہ وقت ہے، نکلو۔ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً، اور جو کوئی کسی برے کام کی طرف سفارش کرے کسی برے کام میں، يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، اس کے لیے اس میں سے ایک بوجھ اس کو بھی ملے گا اس گناہ کا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اور جب کوئی تمہیں سلامتی کی دعا کہے، دعا دے، تو تم بھی جواباً اس کو دعا دو، اس سے بہتر یا اسی کو لوٹا دو۔ السلام علیکم کہنا بھی اصل میں ایک دعا ہے، یہ بھی سفارش ہے اللہ سے، تم پر سلامتی ہو، یہ دعائیہ کلمہ ہے، تو اس کے اندر بھی خیر و برکت ہے۔ اس کا جواب دو وعلیکم السلام، اور اس سے بہتر لوٹاؤ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے کا حساب کرنے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور وہ لازماً تم کو جمع کرے گا اس دن کے جس کے وقوع میں کوئی شبہ نہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر